جاوید چودھری کا کالم جمعرات کے دن جو اس نے شائع کیا 8 جون 2023۔ جاپان اور جاپانی لوگ۔ ٹوکیو شہر کے درمیان 16 مرلے کا ایک عام سا گھر ہے۔ یہ گھر کسی بھی طرح قابل توجہ یا پرکشش نہیں۔ آپ اگر پاکستانی ہیں تو آپ اس پر توجہ دیے بغیر چپ چاپ گزر جائیں گے، لیکن میں اگر آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ دنیا کی 7ویں بڑی کارساز کمپنی ہونڈا کے CIO کا گھر ہے تو کیا آپ پھر بھی اس پر توجہ نہیں دیں گے؟ آپ یقیناً اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ ہونڈا نے 2022 میں 4 ملین گاڑیاں اور 17 ملین موٹر سائیکل بیچے تھے۔ کمپنی کے برانڈ ویلیو 22 ملین ڈالر ہیں، لیکن اس کا CEO 16 مرلے کے عام سی عمارت میں رہتا ہے۔ کیا یہ اچنبھے کی بات نہیں ہے؟ یہ یقیناً ہے، مگر یہ اچنبھا صرف ہم جیسے چھوٹے دماغ اور بڑی انا کے لوگوں کے لیے ہے، جبکہ جاپان میں یہ عام سی بات ہے۔ جاپانی لوگ چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں۔ ان کا گھر کسی بھی طرح 2-3 مرلے سے بڑا نہیں ہوتا۔ ایک جدید مگر کامن باتھ روم، ایک ٹی وی لاؤنج، کم ڈرائنگ روم اور زیادہ سے زیادہ 2 بیڈ روم اور گھر ختم۔ اب سوال یہ ہے، جاپانی چھوٹے گھروں میں کیوں رہتے ہیں؟ اس کی 4 وجوہات ہیں۔ یہ لوگ صفائی کے خبث میں مبتلا ہیں۔ عام جاپانی سے لے کر وزیر اعظم تک پورا ملک اپنا گھر خود صاف کرتا ہے، اور یہ صفائی ہاتھ کے ساتھ مل کر کی جاتی ہے۔ پورا گھر نہ دن میں 3-4 مرتبہ گھر کی صفائی کرتا ہے۔ باتھ رومز اور کچن تک خود صاف کیا جاتا ہے۔ شہروں میں ڈسٹ بن اور کچرا گھر نہیں ہے۔ آپ خالی بوتل لے کر سارا دن پھرتے رہیں، آپ کو پھینکنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جاپانی باہر کچرا نہیں پھینکتے۔ یہ اپنا گند بیگ میں ڈال کر گھر لے جاتے ہیں، تھیلے میں ڈالتے ہیں، اور میونسپل کمیٹی کا عملہ یہ تھیلے گھروں سے لے کر جاتا ہے۔ اسکول میں چھوٹے بچوں کو بھی صفائی کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ طالب علم صبح اسکول آ کر پہلے اساتذہ کے ساتھ اسکول کی صفائی کرتے ہیں، باتھ روم اور شیشے چمکاتے ہیں، اور پھر کلاسز شروع ہوتی ہیں۔ وزیر اعظم بھی اپنی میز چمکا کر گھر جاتا ہے اور صبح آ کر دوبارہ اپنا دفتر صاف کرتا ہے۔ بچے اسکول جاتے اور واپس آتے وقت بھی سڑکوں سے سگریٹ کے ٹوٹے اور کاغذ چنتے رہتے ہیں۔ واش روم ہر شخص استعمال کے بعد چمکا کر باہر آتا ہے۔ مجھے 9 دن میں کسی بھی جگہ کوئی واش روم گندا گیلا نہیں ملا، اور میں نے کسی واش روم میں صفائی کرنے والا ملازم بھی نہیں دیکھا۔ ٹرین اسٹیشن کے واش روم تک بے بو، خشک اور صاف تھے۔ لہذا جاپانی لوگ صفائی کی وجہ سے بھی چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں بڑے گھروں کا مطلب زیادہ صفائی ہے۔ اگر گھر بڑا ہو جائے گا تو ہمیں زیادہ صفائی کرنا پڑے گی، چنانچہ چھوٹے گھروں میں رہ کر وقت بچائیں۔ دوسری وجہ، چھوٹے گھروں میں بجلی، گیس اور پانی کے اخراجات کم ہوتے ہیں۔ یہ لوگ من حیث القوم بچت کے عادی ہیں۔ آپ کو کوئی جاپانی فضول خرچی کرتا نظر نہیں آئے گا۔ یہ لوگ پیسہ بچاتے ہیں، چنانچہ حکومت اکنامی چلانے کے لیے بینکوں میں رقم جمع کرانے کے رجحان کا حوصلہ شکنی کرتی ہے۔ بینک کھاتے داران کو سود دینے کی بجائے سروسز چارجز کاٹ لیتے ہیں۔ اس لحاظ سے جاپان شاید دنیا کا واحد ملک ہوگا جس میں بینک میں پڑی رقم زیادہ ہونے کی بجائے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ بڑے گھر بچت کے فارمولے میں بھی ایڈجسٹ نہیں ہوتے، لہٰذا یہ چھوٹے گھروں کو پسند کرتے ہیں۔ تیسری وجہ، یہ مہمانوں کو گھر نہیں بلاتے۔ والدین بھی اگر بچوں سے ملنے آتے ہیں تو یہ ہوٹل میں رہتے ہیں۔ ریسٹورانٹ میں بیٹیوں اور بیٹوں کو ملتے ہیں اور مل کر واپس چلے جاتے ہیں، چنانچہ ان کی نظر میں بڑے گھر بیکار ہوتے ہیں۔ اور 4، جاپان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں وقت کے ساتھ گھروں کی قیمت بڑھنے کی بجائے کم ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں ہر سال پراپرٹی کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ جاپان میں گھر کی ویلیو میں کمی ہوتی ہے۔ لہذا لوگ بڑے گھر کو نقصان دہ سودا سمجھتے ہیں،
اور جاپان اس لحاظ سے ایک مختلف ملک ہے۔ جاپان صرف گھروں کے معاملے میں مختلف ملک نہیں بلکہ یہاں زندگی کا ہر رنگ باقی دنیا سے مختلف ہے۔ یہ لوگ انتہائی سادہ ہیں، کام پر گزارا کرتے ہیں، بچے پیدل اور سائیکل پر اسکول جاتے ہیں۔ کوئی والد کسی بچے کو گاڑی پر اسکول نہیں چھوڑتا، اس کی وجہ بچوں کو احساس کمتری سے محفوظ رکھنا ہے۔ اگر ایک بچہ گاڑی اور دوسرا پیدل یا سائیکل پر آئے گا تو دونوں کے درمیان غربت یا عمارت کی دیوار کھڑی ہو جائے گی، اور جاپان بچوں کے درمیان یہ دیوار نہیں بننے دیتا۔ چنانچہ بچے پیدل اسکول جائیں گے، خواہ وہ وزیر اعظم یا ٹویوٹا کے CEO کے بچے ہی کیوں نہ ہوں۔ بچوں کو اسکول پہنچانے کا سسٹم بھی انتہائی دلچسپ ہے۔ رہائشی بلاک کا کوئی ایک شخص یا خاتون ریٹائرمنٹ کے بعد بچوں کو اسکول چھوڑنے اور واپس لینے کی ذمہ داری اٹھا لیتی ہے۔ یہ مستقل ذمہ دار ہوتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ باقی بچوں کے والدین میں سے کوئی ایک روزانہ کی بنیاد پر ڈیوٹی دیتا ہے۔ ایک دن ایک والد یا والدہ ہوگی اور دوسرے دن دوسری والدہ یا والد یہ ذمہ داری اٹھائے گا۔ بلاک کے تمام بچے وقت مقرر پر اپنے گھروں سے باہر آ جاتے ہیں۔ مستقل اور عارضی ذمہ دار جھنڈا اٹھا کر باہر کھڑے ہو گیا، بچے ان کے گرد جمع ہو گئے۔ ایک ذمہ دار بچے کے آگے چلے گا اور دوسرا قطار کے آخر سرے پر۔ تمام بچوں نے سر پر ہیلمٹ پہنا ہوگا، ان کے ہاتھ میں چھتری ہوگی، اور یہ قطار میں اسکول پہنچیں گے اور چھٹی کے وقت قطار میں واپس آئیں گے اور اپنے اپنے گھروں میں داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ بچوں کو لنچ اسکول میں دیا جاتا ہے اور ٹیچر اپنی نگرانی میں وہ ختم کراتی ہے، اور لنچ میں دودھ لازمی ہے۔ چھوٹے بچوں کو اسکول میں سلایا بھی جاتا ہے تاکہ ان کی نیند پوری ہو سکے۔ بچے 16 سال کی عمر تک اس طرح اسکول آتے اور جاتے ہیں۔ 16 سال بعد یہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ بچوں کی اسکول فیس والدین کی سالانہ آمدنی کے مطابق ہوتی ہے۔ والدین زیادہ کماتے ہیں تو بچوں کی فیس زیادہ ہوگی، آمدنی کم ہے تو فیس کم ہوگی۔ والدین اگر بے روزگار ہیں تو بچے کی فیس معاف ہو جائے گی، تاہم بچے کو فیس کے بارے میں ہرگز نہیں بتایا جاتا۔ یہ خود کار نظام ہے، کوئی کسی کو اطلاع نہیں دیتا۔ بچوں کا میڈیکل بھی فری ہوتا ہے۔ انشورنس لازمی ہے، تاہم انشورنس کی 70% رقم حکومت اور 30% لوگ دیتے ہیں۔ گھر اور ریسٹورانوں میں فریش فوڈ تیار ہوتا ہے۔ تیار خوراک فریج میں نہیں رکھی جاتی، چنانچہ یہ صرف اتنا پکاتے ہیں اور آرڈر کرتے ہیں جتنا یہ کھا سکتے ہیں۔ اضافی خوراک ضائع کر دی جاتی ہے۔ پورے ملک میں پرندوں کو دانہ نہیں ڈالا جاتا۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں پرندوں کو دانہ ڈالنے سے ان کی پرواز بھی محدود ہو جاتی ہے اور ان کی خود مختاری اور آزادی بھی کم ہو جاتی ہے۔ پرندوں کو اپنی خوراک کا خود بندوبست کرنا چاہیے۔ جاپان میں بیکاری نہیں ہے، اس کی وجہ جاپانیوں کی سیلف ریسپیکٹ ہے۔ یہ لوگ کسی کو فری چیز دیتے ہیں اور نہ لیتے ہیں۔ آپ اگر انہیں کوئی چیز آفر کریں تو مائنڈ کر جاتے ہیں۔ میں نے فوجیوں کی ایک پارک میں مچھلیوں کو دانہ ڈالنے کے لیے دانے کے پیکٹ خریدا۔ میرے ساتھ ایک بچہ بھی کھڑا تھا۔ میں نے چند دانے اسے بھی پکڑا دیے اور وہ بھی میرے ساتھ مچھلیوں کو دانہ ڈالنے لگا۔ اس کی ماں نے دیکھا تو وہ دوڑتی ہوئی آئی اور بچے کے ہاتھ سے دانے چھین کر مجھے واپس کر دیے، اور میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ لوگ دوسروں کو جھک کر ملتے ہیں۔ آپ کسی سے راستہ پوچھ لیں تو وہ اپنا کام چھوڑ کر آپ کے ساتھ چل پڑے گا اور آپ کو پہنچا کر آئے گا، پھر راستے پر چھوڑ کر آئے گا۔ نہایت عاجزی کے ساتھ جھک کر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کسی دکان میں چلے جائیں، سیلز مین یا گرل سروس کی انتہا کر دے گی۔ وہ فرش پر بیٹھ کر آپ کے جوتے تک اتروائے گا۔ یہ لوگ گھروں اور دفتروں میں جوتے لے کر نہیں آتے۔ جوتے مین دروازے کے ساتھ اتار جاتے ہیں اور گھر کے سلیپرز پہن کر اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہ اہتمام پرائیویٹ دفتر میں بھی ہوتا ہے۔ گھروں میں زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، پانی برفیلا اور ٹھنڈا پیتے ہیں۔ پورا ملک گرین ٹی پیتا ہے۔
یہ ٹی اونچا کہلاتی ہے اور بوتلوں اور کین میں بھی ملتی ہے۔ یہ لوگ ٹپ نہیں لیتے، آپ اگر دیں تو یہ برا مان جاتے ہیں۔ اسٹور سے فالتو چیزیں نہیں خریدتے۔ مجھے عرفان صدیقی نے بتایا 2011 کی سونامی میں کروڑوں سے زیادہ لوگ میٹرو اسٹیشنز اور سڑکوں پر پھنس گئے تھے۔ یہ لوگ ان بحران میں اسٹور سے پانی کی صرف 1 بوتل اور 2 بسکٹ خریدتے تھے تاکہ خوراک کی قلت نہ ہو اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ قطار بنانے کے خبط میں بھی مبتلا ہیں۔ ایک شخص بھی ہوگا تو وہ قطار بنا لے گا اور جب تک کہ کاؤنٹر بوائے فارغ نہیں ہوگا یہ اس سے مخاطب نہیں ہوگا، اور کاؤنٹر بوائے بھی جب تک سامنے کھڑے شخص کا کام مکمل نہیں کرے گا یہ دوسرے شخص کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، خواہ اس میں کتنے ہی گھنٹے کیوں نہ لگ جائیں۔ سچ بولتے ہیں اور یہ سچ خواہ ان کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ کر دے، یہ باز نہیں آتے۔ مجھے عرفان صدیقی نے بتایا، میں نے ایک بار پولیس اہلکار کو دیکھ کر سیٹ بیلٹ باندھ لی۔ میری بیٹی نے فوراً کانسٹیبل کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اسے بتایا میرے بابا سیٹ بیلٹ کے بغیر آ رہے تھے، انہوں نے آپ کو دیکھ کر سیٹ بیلٹ باندھی، اور کانسٹیبل نے ہنس کر مجھے وارننگ دے دی اور یہ ہے جاپانی کریکٹر، سچ، عاجزی اور صفائی۔